السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑی دیر رک کر پھر بیان فرمایا، بہمن جادویہ چونکہ عربی ریاستوں میں ٹھہرتا، وہاں سے لشکر لیتا، اور جو ریاستیں راستے سے کچھ فاصلے پر تھیں وہاں سے فوج طلب کرتا آ رہا تھا، اس لیے وہ وقت پر اندرس گر کی مدد کو نہ پہنچ سکا۔ اسے راستے ہی میں اس کے مارے جانے اور اس کی فوج کے پراگندہ ہو جانے کا حال معلوم ہوا۔ اسے بڑا افسوس ہوا، ساتھ ہی مسلمانوں پر غصہ بھی آیا کہ جو بھی لشکر ان کے مقابلے پر جاتا ہے وہ اسے ہی ہزیمت دے کر بھگا دیتے ہیں۔ اس نے اپنے ماتحت افسران کے سامنے حلف اٹھایا کہ وہ مسلمانوں کو کامل شکست دے کر انہیں عرب کے اندر دھکیل دے گا اور اسلامی سپہ سالار کو گرفتار کرے گا۔ اب اس نے ذرا تیزی سے کوچ کرنا شروع کیا۔ راستے میں اسے اندرس گر کا شکست یافتہ لشکر بھی بھاگ کر آتا ہوا ملا۔ اس فوج کے سپاہی نہایت ہی شکستہ خاطر اور بہت ہی زیادہ مرعوب و خوف زدہ تھے۔ جب ان فوجیوں سے بہمن جادویہ نے مسلمانوں کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہا، مسلمان انسان نہیں، دیو ہیں یا جن ہیں، کوئی قوت ان کے سیلاب کو روک نہیں سکتی، کوئی طاقت ان کو نہیں روک سکتی۔ جب وہ جوش میں آ کر حملہ آور ہوتے ہیں تو دشمنوں کو گھاس پھوس کی طرح کاٹ ڈالتے ہیں۔ وہ ڈرنا اور جھکنا جانتے ہی نہیں۔ بہمن جادویہ، شاید ان کی تعداد اس سے بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے جتنی ہمارے جاسوس بیان کرتے ہیں۔ ایرانی، جی نہیں، ان کی تعداد بہت معمولی اور اسی قدر ہے جس قدر بیان کی جاتی ہے۔ 18,000 سے کچھ کم ہی ہیں، زیادہ نہیں، مگر ایک مسلمان 1,00,000 ایرانیوں سے لڑ سکتا ہے۔ بہمن جادویہ نے بگڑ کر اور برا سا منہ بنا کر کہا، کیا واہیات اور بزدلی کی باتیں کرتے ہو تم پر ان کا خوف غالب ہو گیا ہے۔ تم مطلق نہ گھبراؤ، میں ان سب کا قلع کما کر دوں گا۔ غرض بہمن جادویہ نے ان مفرور سپاہیوں کو، ان بھاگے ہوئے سپاہیوں کو تسلی دے کر اپنے ساتھ لے لیا۔ اس نے مقام لیس میں پہنچ کر اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ 1,00,000 سے بھی زیادہ سوار اور پیادے نکلے۔ اس عظیم الشان تعداد کو دیکھ کر بہمن جادویہ کو بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے فخر اور غرور کے ساتھ کہا، اب دیکھوں گا کہ کس طرح مسلمان میرا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اسے یہ خیال تھا کہ مسلمان برابر لڑائیاں کرتے چلے آ رہے ہیں، تھک گئے ہوں گے۔ اس کا لشکر تازہ دم تھا، پھر مسلمانوں سے 5 گنا سے بھی زیادہ تھا، اس لیے اسے قطعی اپنی فتح کا یقین تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ایرانیوں کے اس ٹڈی دل لشکر کے آنے اور مقام لیس میں مقیم ہونے کی اطلاع ہو گئی۔ انہوں نے دشمنوں کی اس کثیر جمعیت کا بھی کچھ خیال نہیں کیا اور اپنے لشکر کو لیس کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ اسلامی فوج آگے بڑھنے لگی۔ بہمن جادویہ کو یہ خیال تھا کہ مسلمان اس کے لشکر کی کثیر تعداد سن کر اس کے مقابلے میں آنے کی جرت نہ کریں گے اور اپنے بادشاہ یعنی خلیفہ سے مدد طلب کریں گے، لیکن وہ سخت متحیر ہوا جب اس نے سنا کہ مسلمان بے خوف بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ وہ سوچنے لگا، یہ کیا بات ہے؟ کیا وہ ایرانیوں کو بزدل اور کم ہمت سمجھنے لگے ہیں، یا وہ انسان نہیں حقیقت میں دیو ہیں یا جن ہیں؟ وہ کچھ متفکر سا ہو گیا اور اسے لیس سے آگے بڑھنے کی جرت نہ ہوئی۔ دراصل مسلمانوں کے جارحانہ حملوں اور پیش قدمیوں نے ان کا رعب اور خوف دشمنوں پر بٹھا دیا تھا۔ اتفاق سے شاہ کسریٰ نے بہمن جادویہ کو دربار میں طلب کیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے لشکر کی کمان ایک عیسائی عربی سردار مالک بن قیس کے سپرد کر کے اسے ہدایت کی کہ میری واپسی تک حتی الامکان جنگ کو ٹالنا۔ اگر مسلمان ہی لڑائی شروع کر دیں تو نہایت بہادری سے جنگ کرنا۔ ایرانیوں پر مسلمانوں کا رعب غالب آ گیا ہے۔ تم عرب ہو، مسلمانوں کے جنگی ڈھنگ سے واقف ہو۔ عیسائی عربوں کو ایرانیوں سے آگے رکھ کر مسلمانوں سے لڑنا،
غرد بہمن جادویہ مالک بن قیس کو اچھی طرح سمجھا کر اور ہر طرح کی ہدایتیں کر کے دربار ایران میں شرکت کی غرض سے مدائن کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے تیسرے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنا لشکر لے کر لیس میں پہنچ گئے۔ لیس دریائے دجلہ کے کنارے پر واقع تھا۔ وہ دریا کے کنارے مناسب مقام پر مقیم ہو گئے۔ مسلمانوں نے 2 روز تک ایرانیوں کے میدان میں نکلنے کا انتظار کیا، لیکن ایرانی میدان میں نہ نکلے۔ وہ جنگ کو ٹالنا چاہتے تھے۔ اس 2 روز کے عرصے میں مسلمانوں کا کسل راہ دور ہو گیا اور وہ لڑائی کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے روز لشکر لے کر میدان میں نکلے۔ مالک بن قیس نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اپنے مطالبات پیش کرو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی پیغام بر کے ہاتھ جواب دیا، شاہ ایران نے اسلامی حکومت کے باغیوں کی مدد کی ہے۔ وہ بلا کسی شرط کے معافی مانگے اور مسلمان ہو جائے۔ مسلمان نہ ہو تو جزیہ ادا کرے، یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ مالک بن قیس ان شرائط کو سن کر نہایت برانگیختہ ہوا۔ اسے اس قدر جوش آیا کہ اسی وقت اپنا لشکر لے کر میدان میں نکل آیا۔ چونکہ اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ لشکر تھا، اس لیے اسے یہ یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کو شکست دے کر بھگا دے گا۔ ایرانیوں نے میمنہ اور میسرہ دور تک پھیلا دیے۔ قلب میں بھی لمبی لمبی صفیں قائم کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اگرچہ میمنہ، میسرہ اور قلب سب ہی قائم کیے، لیکن چونکہ ان کے پاس لشکر تھوڑا تھا، اس لیے وہ ایرانیوں کے پورے محاذ میں اپنی فوج نہ پھیلا سکے، بلکہ ان کے میمنہ اور میسرہ اور قلب ایرانیوں کے قلب کے محاذ میں قائم ہو سکے۔ صفیں قائم ہونے کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں نکلے۔ انہوں نے اپنے مقابلے کے لیے ایرانی لشکر کے سپہ سالار کو طلب کیا۔ ادھر مالک بن قیس بھی عرب تھا۔ ایک تو اس میں غیرت تھی، دوسرے وہ یہ خیال کر کے کہ اگر اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر ڈالا یا قید کر لیا تو اس کی شہرت ہو جائے گی اور شاہ کسریٰ اس کی بڑی عزت و عظمت کرے گا۔ فوراً میدان میں نکل آیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھا۔ وہ نہایت گرانڈیل اور قوی ہیکل تھا۔ انہوں نے فرمایا، بشرے سے تو تم دانشمند معلوم ہوتے ہو۔ مالک، میری فراست کا سکہ ایرانیوں پر بیٹھا ہوا ہے، اسی لیے مجھے اس بے پناہ لشکر کا سپہ سالار اعظم مقرر کیا گیا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر یہ کیا عقل مندی ہے کہ تم عیسائی ہو گئے؟ تم عرب ہو، ہم بھی عرب ہیں، مگر ہم مسلمان ہیں اور تم عیسائی ہو۔ مالک، تمہارا مذہب نیا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم ناواقفیت کی بنا پر ایسا کہہ رہے ہو۔ ہمارا مذہب بہت پرانا ہے، عیسائی اور موسائی مذہبوں سے بھی پہلا۔ جو مذہب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا وہی ہمارا ہے۔ مالک، عیسائی مذہب سچا مذہب ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مذہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہ بے شک سچا تھا، مگر عیسائیوں نے اس میں تحریف کر لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ ایک خدا کے 3 خدا بنا دیے، ایک خدا، دوسرا خدا کا بیٹا اور تیسرا روح القدس۔ بتاؤ، کیا یہ عقل مندی ہے کہ ہم کسی کو بھی خدا کا بیٹا مانیں؟ یہ خدا کی وحدانیت کی توہین ہے۔ توحید عیسائیوں میں نہیں، مسلمانوں میں ہے۔ ہم کہتے ہیں هو اللہ احد، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ مالک، میں مذہبی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ شاید تم مجھ سے ڈر گئے ہو، خوف کھا گئے ہو، جو ایسی باتیں کرنے لگے ہو۔ اگر یہ بات ہے تو تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ، میں شاہ کسریٰ سے کہہ کر تمہیں اچھا عہدہ دلا دوں گا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ، میں تمہیں تبلیغ کرنا چاہتا تھا، لیکن معلوم ہوا تم دنیاوی جاہ و عزت کو پسند کرتے ہو۔ رہا میرے ڈرنے کا سوال تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا قوی دل عطا فرمایا ہے جس میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کا خوف نہیں سماتا۔ مالک، تب آؤ لڑو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے منظور ہے
پہلے تم حملہ کرو۔ مالک نے جوش میں آ کر تلوار سے حملہ کیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تلوار کو اپنی ڈھال پر روکا اور خود بھی حملہ کیا۔ مالک نے نہایت پھرتی سے ان کے حملے کو روکا۔ چونکہ دونوں فنون جنگ سے خوب ماہر تھے، اس لیے نہایت ہوشیاری سے جنگ کرنے لگے۔ فریقین کے سپاہی گردنیں اٹھا اٹھا کر جنگ کا تماشا دیکھنے لگے۔ ایک مرتبہ مالک نے بڑی پھرتی سے حملہ کیا، ساتھ ہی حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حملہ کیا۔ دونوں کی تلواریں ساتھ اٹھیں، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار سبقت لے گئی اور مالک کا سر کاٹ کر دور جا گرایا۔ جو ہی ایرانیوں نے اپنے سپہ سالار کو مردہ ہو کر گرتے دیکھا، انہوں نے جوش میں آ کر مسلمانوں پر حملہ کیا۔ ایرانیوں کو دوڑتے دیکھ کر مسلمان بھی دوڑ پڑے۔ دونوں فریق دونوں طرف سے جھپٹے چلے آ رہے تھے۔ جس جگہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، اس جگہ آمنے سامنے آ کر مل گئے۔ دونوں فریق ایک دوسرے پر نہایت جوش سے حملہ آور ہوئے۔ تلواریں تڑپ کر میانوں سے نکل آئیں۔ خون ریز جنگ شروع ہو گئی۔ سر و تن کے فیصلے ہونے لگے۔ لاشوں پر لاشیں گرنے لگیں۔ ایرانی سپاہیوں سے آگے عیسائی عرب تھے۔ انہیں اپنی بہادری پر بڑا ناز تھا۔ وہ بڑھ بڑھ کر حملے کرنے لگے۔ مسلمانوں نے نہایت صبر اور استقلال سے جنگ شروع کر دی۔ شروع میں انہوں نے ایرانیوں کے حملوں کو روکا۔ جب ان کے حملوں میں کچھ کمی واقع ہوئی تو انہوں نے پرزور حملے کر کے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ ان کی برق پاش تلواریں ایرانیوں اور عربوں کو بے دریغ قتل کرنے لگیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے پھرتی سے حملے کر کے عیسائیوں کو اس طرح کاٹنا اور ایرانی صفوں کو زیر و زبر کرنا شروع کیا جیسے وہ مٹی کے بنے ہوں اور گوشت پوشت کے انسان نہ ہوں۔ چونکہ ایرانی لمبائی میں دور تک پھیلے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے ہلالی صورت میں بڑھ کر مسلمانوں کو نرغے میں لے لیا۔ اب یہ صورت ہو گئی کہ مسلمانوں کی چاروں طرف ایرانی اور عیسائی عرب چھا گئے اور بڑے جوش سے لڑنے لگے۔ لیکن جس جوش و خروش سے، جس جذبے اور ہمت سے مسلمان مجاہدین لڑ رہے تھے، وہ عیسائیوں میں نہ تھا۔ ہر مسلمان خون خوار شیر بن گیا تھا اور زوردار حملے کر کے عیسائیوں کو گھاس پھونس کی طرح کاٹ رہا تھا۔ اگرچہ ایرانی بھی مسلمانوں کو شہید اور زخمی کر رہے تھے، لیکن مسلمان شاید ہی مر کر گرتا تھا، اور جو زخمی ہوتا تھا وہ اور بھی جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ لڑنے لگتا تھا۔ ایرانی اس کثرت سے مر رہے تھے کہ ان کی لاشوں سے میدان پٹا تھا، اور جو ایرانی زخمی ہو جاتا تھا وہ میدان جنگ سے ہٹ جاتا تھا۔ مسلمانوں نے اس قدر خون ریزی کی کہ ان کے کپڑوں پر خون کے چکدے جم گئے۔ خصوصاً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں پر تو ایسا معلوم ہونے لگا جیسے انہوں نے گوشت کے لوتھڑے چپکائے ہوں۔ ایرانیوں کے خون سے زمین سیراب ہو گئی اور فالتو خون پانی کی طرح بہنے لگا۔ آخر ایرانیوں کو ہزیمت ہوئی، یعنی شکست ہوئی۔ وہ بدحواس ہو کر بھاگے۔ مسلمان ان کے پیچھے لگ گئے اور دور تک انہیں قتل اور گرفتار کرتے چلے گئے۔ ایرانی ایسے بدحواس ہو کر بھاگے کہ ان کے ہزاروں سپاہی دریا میں گر کر ڈوب گئے۔ جب ایرانی دور نکل گئے تب مسلمان واپس لوٹ آئے۔ اس لڑائی میں 70,000 ایرانی مارے گئے۔ مسلمان 138 شہید ہوئے۔ مورخین کو حیرت ہے کہ مسلمانوں نے ایرانیوں کی اتنی بھاری تعداد کو کیسے مار ڈالا۔ اس مارکے میں مسلمانوں کو اس قدر مال غنیمت ملا کہ جب 5واں حصہ نکال کر 4 حصے سپاہیوں میں تقسیم کیے گئے تو ہر مجاہد کے حصے میں کئی ہزار روپے کی مالیت کا سامان آیا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر بیان فرما کر خاموش ہو گئے۔